أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر،
والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ پھر روکے رکھنا ہے دستور کے موافق، یا چھوڑ دینا ہے بھلائی کے ساتھ، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ لے لو تم اس میں سے کوئی چیز جو تم نے ان بیویوں کو دے رکھی ہے، مگر یہ کہ دونوں اندیشہ کریں اس بات کا کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ عورت کوئی معاوضہ دے کر اپنا پیچھا چھڑا لے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، لہذا تم ان کو تجاوز نہ کرو، اور جو شخص اللہ کے حدود کو تجاوز کرتا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دے عورت کو تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے اس تیسری طلاق کے بعد، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے اس کے علاوہ کسی اور مرد سے۔ پھر اگر وہ دوسرا بھی اس کو طلاق دے دے تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ یہ رجوع کر لیں، اگر گمان ہو، اگر یقین ہو کہ یہ اللہ کے حدود کو قائم کر سکیں گے۔ اور یہ اللہ کے حدود ہیں جن کو بیان کرتا ہے اللہ ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، پھر پہنچ جائیں وہ اپنے عدت کے قریب، تو تم ان کو روکو دستور کے موافق، یا ان کو چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ، اور تم ان کو نہ روکو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ تم زیادتی کرو، اور جو اس طرح سے کرے گا تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم پر ہیں، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے تم پر کتاب اور حکمت، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
اور جب تم نے طلاق دے دی بیویوں کو، پھر وہ پہنچ جائیں اپنے عدت کو، تو نہ روکو تم اس بات سے کہ وہ نکاح کر لیں اپنے سابقہ شوہروں سے، جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں بھلائی کے ساتھ۔ اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور زیادہ ستھرائی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تصریح بإحسان۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے لے کر 232 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ گھریلو مسائل میں احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، نکاح، طلاق، عدت وغیرہ سے متعلق۔ ان سے پہلی آیت میں مطلقہ کی عدت کا حکم بیان کیا گیا تھا، اب یہاں پر نظام طلاق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو طلاق بدرجہ مجبوری درست ہے، لیکن اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ حلال تو ہے، جائز ہے، لیکن جائز چیزوں میں اللہ کو ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ اس سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، اللہ کے لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ تمہارا خیال ہو رہا ہوگا اگر اللہ کو ناپسند ہے تو طلاق جائز ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو یہ رحمت بھی ہے، یہ زحمت بھی ہے۔ رحمت تو یوں ہے کہ اگر کوئی نکاح کے بعد بیماری ظاہر ہو جائے، نامردی ہو، جذام ہو، ایسی بیماری ظاہر ہو جائے جو چھپائی گئی تھی، یا ایسی ٹی بی ہے کہ آخری اسٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے ان صورتوں میں طلاق رحمت ہے۔ یا اسی طرح سے شوہر بڑا ظالم ہے، بہت ظلم کرتا ہے، باز نہیں آتا، ایسی صورت میں بھی طلاق رحمت ہے۔ اور بعض صورتیں ہیں جس میں طلاق زحمت ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں، اور اس کا ریئیکشن دو زندگیوں پہ نہیں بلکہ اولاد پہ بھی پڑتا ہے کہ معصوم اولاد بغیر ماں باپ کے رہ جاتی ہے۔
اسی طرح سے اس سے بڑھ کر اس کا ریئیکشن دو قبیلوں پہ، دو خاندانوں پہ پڑتا ہے، ہمیشہ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور عداوت انتہا کو پہنچ جاتی ہے، پھر قتل و غارت گری تک معاملہ پہنچتا ہے۔ بعض مقامات میں جہالت زیادہ ہوتی ہے تو ایسے لوگ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں، خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، عداوتیں، نفرتیں انتہا کو پہنچتی ہیں، تو یوں طلاق زحمت بھی ہے، استعمال کرنے پر ہے کہ اگر بہت مجبوری ہے، ایک ساتھ زندگی گزارنا اب دشوار ہو گیا ہے، کوئی حل نہیں نکلتا ہے، سب نے کوششیں کر ڈالی لیکن ناممکن نظر آ رہا ہے، تب اسلام اجازت دیتا ہے کہ مرد اپنے حق طلاق کو استعمال کرے، یا عورت ایسے موقع پر اپنے حق خلا کو استعمال کرے، لیکن خلا میں ون وے نہیں ہے، خلا میں بس درخواست کر سکتی ہے، پیشکش کر سکتی ہے، خلا بھی شوہر کے رضامندی پر منحصر ہوگی۔ تو یہ نظام طلاق بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی اس سے مراد طلاق رجعی، جس طلاق کے بعد واپس لوٹا سکتے ہیں، وہ دو چانس ہیں، تیسری اگر دے دی طلاق پھر یہ لوٹانے کا حق بھی ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ حلالہ کر لیں۔ قرآن پاک میں آگے تیسری طلاق کا ذکر آیا ہے اور اس میں شرط لگائی گئی ہے، اس کے بعد دونوں کمپرمائز کر کے بھی اگر رہنا چاہیں تو درست نہیں ہے، اگر رہ جائیں ساری زندگی حرام کاری میں گزرے گی۔ تو الطلاق مرتان، طلاق رجعی یعنی اس طلاق کے بعد واپس لینے کا حق ہے، وہ صرف دو مرتبہ ہے۔ اس کے بعد یہ سنو، آیت شریفہ کا شان نزول علامہ بغوی نے بیان کیا ہے۔ عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں شروع اسلام میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ بے حد و حساب طلاقیں دے دیتے تھے، اور کوئی یہ کرتا تھا کہ طلاق دیا، جب عورت عدت گزارنے لگی، عدت ختم کے قریب آ گئی تو یہ اس کو واپس لوٹاتا تھا، اس کے بعد پھر طلاق دیتا، عورت پھر عدت گزارتی، ختم عدت کے قریب پھر یہ اس کو واپس لوٹا لیتا۔ یہ ستانے کے لیے کرتے تھے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، خبردار، ہر وقت طلاق دے کر رجوع کرنے کا حق نہیں، بس صرف دو مرتبہ تمہیں حق ہے، ایک طلاق دیا پھر واپس لوٹا لیا،
دوسری دیا پھر لوٹا لیا، اب تیسری جو دیں گا لوٹانے کا چانس ختم ہو گیا۔ تو ایک ظالمانہ جو رسم تھی جاہلیت کے زمانے میں، کتنی بھی طلاقیں دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے تھے، عورت گویا بیچ ادر لٹکی جاتی تھی، نہ شوہر والی کہلاتی اور نہ بیواہی کہلاتی۔ یہ قسم کا ٹارچر تھا زمانے جاہلیت میں مردوں کی جانب سے عورتوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر کر دی، بس پہلی طلاق دے دی رجوع کر سکتا ہے، پھر دوسری دے دی رجوع کر سکتا ہے، اس کے بعد سوچ سمجھ کے اب جو دیں گا چانس ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ نکاح سے نکل جائے گی عدت گزارنے کے بعد۔ پہلے شوہر سے اب نکاح حرام ہے، دوسرے کسی مرد سے نکاح کر لے، پھر وہ دوسرا مرد اس کو طلاق دیں گا، اس کی عدت گزرنے کے بعد اگر یہ پہلا اس سے نکاح کرنا چاہے اب اجازت ہوگی۔ گویا کہ یہ پنشمنٹ ہے، 3 طلاق دینے کا گویا پنشمنٹ ہے، حلالہ، اپنی عزت آبرو کہیں اور چلی جائے، یہ مرد کے لیے گویا دماغی اور روحانی اعتبار سے بہت بڑا پنشمنٹ ہے، بہت بڑی سزا ہے، اور یہ سزا اس کی غلطی پر دی گئی ہے کہ اسے کیا ضرورت تھی 3 طلاق دینے کی، کیونکہ ایک سے بھی وہ ریئیکشن ہوتا ہے کہ عدت گزر جائے وہ عورت آزاد ہو جاتی، 2 یا 3 دینا کوئی ضروری نہیں، لہذا 3 دینے کی وجہ سے یہ سزا ہے کہ اب وہ عورت چاہ کر بھی نکاح کے بعد بھی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، حرام ہے یہاں تک کہ حلالہ ہو جائے، یاد رکھو۔ تو وہ ظالمانہ جو رسم تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا اور اصلاح کی۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی کا حق صرف 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر فرمایا کہ دوسری طلاق دے چکا، اب عدت گزرنے سے پہلے واپس لینا چاہے، اللہ نے فرمایا اجازت ہے، اور اگر چھوڑنا چاہے تو عدت اسے پوری کر لینے دے، عدت پوری کرتے ہی خود وہ نکاح سے نکل جائے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، احسان سے مراد حسن سلوک کے ساتھ، یہ نہیں لڑا کر کے جو ہے نکال دینا، نہ، محبت سے ملے تھے، مقدر کی بات ہے، اگر نباہ نہیں ہو سکا، مزید ایک دوسرے کے حقوق تلفی کا اگر خوف ہے تو دونوں محبت سے علیحدہ ہو جائے، اس کے بعد پھر جو ہے تھوڑی تفصیلات۔ یہاں پر قرآن مجید میں جو نظام طلاق بیان کیا گیا ہے، یہ طلاق کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے احسن، طلاق احسن یہ ہے جو صحابہ کے زمانے میں رائج تھی۔ صحابہ کے زمانے میں عام طور سے ایک ہی طلاق دینے کا رواج تھا، پتہ نہیں ہمارے زمانے میں یہ کہاں سے آ گیا، سیدھا اٹھا کے 3 ہی دے دیتے ہیں،
ایک میں بچنے کا چانس ہے، دو میں، تین دھڑ 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 چلا دیے، بچتا کیا؟ ہاں نہ، یہ رواج ہی غلط پڑ گیا تین طلاق دینے کا۔ صحابہ کے زمانے میں ایک تھی عام طور سے، ہاں کچھ ایمرجنسی کیسز ایسے آئے جس میں تین طلاقیں دی گئی تھی، اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگا اپنے بیوی کو میں تین طلاق دیا۔ حضور اتنے غصے میں آ گئے کہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ ایک صحابی اٹھے نا، میان سے نکالے تلوار، یا رسول اللہ اس کی گردن مار۔ اتنا غصے میں آ گئے آپ، تین طلاق دینے والوں پہ اللہ کے نبی اتنے غصے میں آ گئے، فرمایا کہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کو رہا نہیں گیا، ایک صحابی تو میان سے کھینچی ہی تلوار، یا رسول اللہ کیا اس کی گردن مار دو؟ اب دیکھو، لیکن حضور ناراض ضرور ہوئے، لیکن آپ نے وہ تین طلاق نافذ فرمائی۔ ایمرجنسی کیسز تھے، ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ہی طلاق دینے کا رواج تھا۔ اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ ایک طلاق دی جائے، عدت گزار دے، نکاح سے علیحدہ ہو جائے گی، آزاد ہیں دونوں آزاد ہو جائے گی۔ تو اصل صحابہ کے زمانے میں یہی تھا۔ البتہ حدیث مبارکہ میں ایک طلاق کا ذکر آتا ہے کہ کسی نے اپنے بیوی کو یوں طلاق دی کہ تیرے کو طلاق ہے، تیرے کو طلاق ہے، تیرے کو طلاق۔ جب وہ کیس آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں، آپ نے پوچھا تیری نیت کیا تھی؟ اس نے کہا جی ایک ہی دینے کی تھی، تاکید کے واسطے اور 2 مرتبہ بول دیا تھا۔ نیت ایک ہی تھی کیونکہ رواج ایک کا تھا نا، تو انہوں نے مزید تاکید کے لیے اور 2 مرتبہ بول دی۔ اللہ کے نبی نے اس کو ایک ہی طلاق قرار دیا، اس کے بعد کا اعتبار کیا کہ دینا ایک ہی تھی، لیکن مزید تاکید کے لیے اس نے اور 2 مرتبہ بول دیا۔ حضور کے زمانے میں یہی رہا اس طلاق کے متعلق۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اعتبار کیا نیت کا۔ حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال میں اعتبار کیا گیا اسی کا۔ سے پوچھا جاتا تھا کہ تیری نیت کیا ہے؟ وہ کہتا جی ایک ہی مرتبہ دینے کی نیت تھی، باقی 2 تاکید کے واسطے بول دیا تھا۔ اس کی نیت کا اعتبار کیا گیا۔ بعد میں یہ ہونے لگا کہ لوگ 3 مرتبہ کی نیت کر کے 3 مرتبہ بولتے تھے، پوچھا جاتا تو کہتے نہیں جی ہم ایک ہی مرتبہ دینا چاہتے تھے۔ تمام صحابہ کے درمیان حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب نیتیں صحیح نہیں رہی، یعنی اوریجنل نیت جو ہے ظاہر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمر نے فیصلہ سنایا اب کوئی 3 مرتبہ بولیں گا ہم اسے 3 شمار کریں گے۔ تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا۔ ہری بات سمجھ میں؟ آج کئی مسلک الگ الگ جو ہے قرار دیتے ہیں، تو یاد رکھو اجماع صحابہ اس بات پر ہے کہ پہلے جیسے نیت والے لوگ نہیں رہے کہ جو اوریجنل ہے وہی زبان سے کہیں گے۔ لوگ 3 دے کے یہ کچھ پکڑ رہے۔ عمر نے کہا اب یہ چال بازی اب نہیں چلے گی، اب ہم اسے 3 شمار کریں گے۔ یہی بات سمجھ میں؟ پھر اسلامی
سرکاری قانون میں حضرت عمر کے زمانے سے یہ 3 مرتبہ کہی ہوئی 3 ہی شمار کی جانے لگی. ای بات سمجھ میں؟ ہاں. تو بہرحال وہ جھگڑا جو ہے اصل اسی کو سمجھنے اور نہیں سمجھنے کا جھگڑا ہے، ورنہ صحابہ کے زمانے میں ایک ہی ہوتی تھی. اسی طرح سے اور بھی تفصیلات ہیں، فقہ کی کتابوں میں آپ اس کو پڑھ لو، کیونکہ تفسیر میں بولے تو اتنی تفصیلات نہیں آتی. باقی فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی. البتہ ہم جو ہے چند احادیث مبارکہ اس سلسلے میں پیش کریں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹھک کی 3 طلاق 3 شمار کی گئی تھی یا 1 شمار کی گئی تھی؟ یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو بہت ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے 3 کو 3 ہی نافذ فرمایا. چنانچہ اس سلسلے میں بخاری مسلم نے سہل بن سعد کی سند سے روایت بیان کی ہے. ایک صحابی ہیں عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ. بخاری مسلم کی روایت ہے سہل بن سعد کی سند سے کہ عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی پر لعان فرمایا. لعان بولے تو کیا؟ اب پہلے اس کو سمجھو. بہت ساری چیزیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے کو پورا علم ہے، ہماری کیا ضرورت ہے تفسیر سننے کی، ہمارے کو سب آتا ہے. اب بتاؤ، بعض چیزیں ایسی ہیں عام طور سے نہیں آتی، اس لیے انسان کو علم کا محتاج ہمیشہ رہنا چاہیے. لعان کا ایک مسئلہ ہے، اللہ نے اس مسئلے کو سورہ نور میں بیان فرمایا. سورہ نور میں 18واں پارہ، اس میں جو ہے انشاءاللہ تفصیلات ہم بیان کریں گے. مختصراً یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ پائے، اس صورت میں اگر وہ الزام لگائے یا اسلامی عدالت میں مقدمہ دائر کرے تو ان دونوں کو حاضر کیا جائے گا اور 4 مرتبہ ان سے اقرار لیا جائے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اور 5ویں مرتبہ جب لعنت ہو جائے گی تو دونوں میں جدائیگی کی جائے گی. چنانچہ عویمر عجلانی نے اپنے بیوی پر لعان کیا. جب میاں بیوی دونوں لعان کر چکے تو عویمر جو صحابی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اب اس عورت کو رکھ لوں گا تو میں جھوٹا کہلاؤں گا، لہذا میں نے اس کو 3 طلاق دے دی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فیصلے کے بعد آپ نے ان کو منع نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا تم یہ اس میں 3 کیوں دیے،
معلوم ہوا نافذ ہو جاتی ہے، اگرچہ ایسی طلاق دینا گناہ ہے، بلکہ سنت طریقہ ایک ہی مرتبہ دے دے اور وہ عدت گزار لے اور دونوں کی جدائیگی ہو جائے۔ اسی طرح سے اور ایک صحابی ہیں محمود ابن لبید، ان کی روایت بھی اسی طرح سے آئی ہے کہ انہوں نے بیک وقت اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غضبناک ہو گئے اور بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن آپ نے اس کو نافذ فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ چل ایک ہو گئی اور اپنے بیوی کو واپس لوٹا لے۔ تو اس کی شہادت ابو داؤد نے دی ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں فَلَمْ يَرُدُهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بل امزاہ فی حدیث عویمر العجلانی فی اللعان حیث امزا طلاقہ الثلاث ولم یرد۔ اللہ کے نبی ناراض تو بہت ہوئے کہ تم نے 3 طلاق دی ہی کیوں، بہت ناراض ہو گئے، لیکن آپ نے اس کو نافذ فرمایا۔ جیسے کوئی زہر پی لے، اب اس پہ کتابی غصے میں آئے، انہیں بچتا کیا ہے، انہیں مرتا ہی۔ غصے میں آنے سے ناراضگی کا اظہار ضرور ہے، لیکن آپ نے اس 3 کو نافذ فرمایا۔ بہرحال یہ رواج ختم ہی کرنا چاہیے، اس میں بحث مباحثے سے کوئی حاصل نہیں۔ 3 کی ایک ہی ہوتی کیا، ارے 3 دینا کیوں اور یہ پکڑنا کیوں ہے جی؟ ہاں، جب ایک سے معاملہ ہو جاتا ہے تو 3 کی غلطی کیوں کرے؟ لکھنے والے وکیل ہو، مولوی ہو، قاضی ہو، ہمیشہ یاد رکھو اگر ایسے کوئی کیس آئے، 1 طلاق لکھ دو، صرف 1 طلاق لکھ دو۔ اگر صریح طلاق لکھا تو عدت کے درمیان واپس لوٹا سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو نکاح جدید سے پھر واپس لوٹا سکتا ہے۔ پھر دوسری دے دی، اس میں واپسی کا چانس ہے۔ لیکن یہ لکھنے والے جو 3 لکھتے ہیں نا، یہ خود جو ہے جاہل ہوتے ہیں۔ اگر اہل علم ہے تو 3 لکھتا ہی نہیں۔ یہ جھگڑا اہل حدیث یا اہل سنت کا نہیں ہوتا، یہ تو جاہلوں کے جھگڑے ہیں۔ اس جاہل نے 3 لکھا ہی کیوں اور 3 کو 1 پکڑا ہی کیوں؟ یہ بات سمجھنا ہے، خوب یاد رکھو۔ معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں اس مسئلے کی اصلاح نہایت ضروری ہے، ورنہ حرام کاری کے جو ہے سبب بن جا رہے ہیں۔ 3 ادھر دے رہا، عدالت والے جو ہے اس کے گھر کو اور بھیج رہے، جا رکھتا تو رکھ، نہیں تو 498 میں جا بیٹا، تو تیرے اماں بابا سب چل جاؤ۔ ایک حرام کے لیے پورا خاندان تباہ ہو جا رہا ہے۔ یہ نوبت آئی کیوں؟ یہ 3 کی وجہ سے نوبت آئی۔ یہ 3 لکھو ہی مت، بھول جاؤ 3، 1 لکھو، اور عدت گزار لینے کے بعد چھٹی خود ہو جائے گی، آزاد ہو جائیں گے۔ جو ریئیکشن 3 سے ہونا تھا 1 سے بھی ہوگا، جدائیگی اس سے بھی ہو جائے گی۔ تو کم سے کم اتنا مجمع بھی عمل کرا تو بہت ہے۔ تو جاہلوں کی کمی نہیں ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھے، انجام گلستہ کیا ایسی جاہلاں تحریر جو لکھتے ہیں بانڈ پیپر فلاں طلاق نامے، اس میں سیدھا 3 ہی لکھ رہے۔ میں کئی دیکھا لوگاں جو ہے بولتے ہیں اس کے بعد گنجائش ہے کیا،
اس جاہل کی وجہ سے تیری زندگی برباد ہو گئی. اس نے 3 لکھا، اس جاہل نے 2 زندگیوں کو تباہ کر دیا. ایک لکھو، یاد رکھو، ایک سے آگے مت بڑھو. بہت مجبوری کی کیفیت ہے، سب الگ شکل ہے. ایسی مجبوری کوئی ہے نہیں. مقصد جدائیگی ہے تو ایک سے بھی ہو جائے گی. یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے بہت کم کیس ہوئے، بہت کم ہوئے، لیکن ہوئے. اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں اس میں پڑھ کر عمل نہیں کرنا ہے. اچھا، تو ایک تو محمود بن لبید صحابی کا واقعہ. 3 کو اللہ کے نبی نے 3 شمار کیا. دوسرے عویمر عجلانی کا واقعہ، اس میں بھی آپ نے 3 ہی کو نافذ فرمایا. لیکن ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ 3 دینے کے بعد جو ہے 3 واقع نہ ہوگی یا 3 دینا ہی ضروری ہے. نہ نہ نہ، یہ 3 طلاقیں دینا یہ سب سے بڑی غلطی ہے، جہالت ہے. تو ایک اگر بہت ضروری ہے، ایک سے بڑھ کے دوسری نہیں. یاد رکھو، گنجائش ہے، لیکن ایک کے بعد اگر دونوں اپنے غلطی پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو، پھر سے ملنا چاہے، اس میں چانس ہوتا ہے. ہاں؟ تو یاد رکھو، پڑھے لکھے لوگوں سے ہماری یہی گزارش، اگر نوبت آ جائے، ایک لکھنا مت بھولو. ایک ہی مرتبہ لکھو، 2 3 لکھنا ضروری ہے. اب غیر مسلم وکلا جو ہوتے ہیں وہ بیچاروں کو کیا معلوم. مسلمان وکلا ہی زندگی میں ایک مرتبہ محمدن لا پڑھتے ہیں، دوبارہ پڑھنے کی بیچاروں کو ضرورت ہی نہیں پیش آتی. انہوں بھی 3 جو ہے لکھاتے ہیں. نہ نہ، ایک ہی مرتبہ لکھو، اس کے بعد چانس ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح سے ابو ذر غفاری نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے. حضرت سہل بن سعد کے الفاظ یہ ہیں: فَأَنفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ مَا صَنَعَ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنَّةً. قال سعد: حضرت هذا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ فرمایا. تو یہ ہم نے نمونے کے طور پر یہ 2-3 واقعات سے ثابت کیا کہ یہ 3 طلاق کے واقعات اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آئے ہیں، لیکن بہت کم پیش آئے، بہت کم. اسی طرح سے ایک اور روایت سن لو. فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ نفقہ دلوایا، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر دلوایا. عبد الرحمن ابن عوف نے بھی اپنے بیوی تمازر کو طلاق دی تھی. حضرت امام حسن ابن علی نے اپنی بیوی شہبہ کو 3 طلاقیں دی تھی. امام حسن نے، حضور کے نواسے، جس وقت اس نے حضرت علی کے وصال کے بعد آپ کو خلافت کی مبارکباد پیش کی تھی. مبارک ہو باوا مر گئے، اب تم خلیفہ بنو گے. انہوں نے کہا جا تجھے 3 طلاق.
بابا مرنے کے غم نہیں تیرے کو، میرے خلیفہ بننے کی خوشی۔ یاد رکھو امام حسن کا معاملہ تو عجیب ہی تھا، اتنے شادیاں کرے پوچھو مت، ایک 50 تو کرے ہوگی، کرتے تھے چھوڑتے تھے، کرتے تھے۔ حضرت علی تنگ آ گئے تھے، کوفے کی جامع مسجد میں حضرت علی کھڑے ہو کے اعلان کرے، ہم چندے کا اعلان کرتے ہی، حضرت علی کھڑے ہو کے اعلان کرے کوفے والوں کہ حسن کو آپ بیٹیاں مت دیو، نکاح کرتا چھوڑ دیتا۔ کوفے والوں نے کہا امیر المومنین، حسن جب تک نکاح کرتے رہیں گے ہم اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دیتے رہیں گے، زیادہ زیادہ اتنی ہوگا نا طلاق دیں گے اور کیا، لیکن ہماری نسبت اللہ کے نبی کے خاندان سے ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے بڑھاپے میں نکاح کیا، بچے برابری کو آگے تھے عمر کے، پوترے پاتری۔ عمر نے حضور کی نواسی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت رسول اللہ کو پیغام نکاح دیا۔ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تھا، فاطمہ کی بڑی بیٹی حضرت جعفر کے بیٹے سے منسوب تھی، چھوٹی بیٹی رہ گئی تھی ام کلثوم۔ حضرت عمر نے پیغام میں نکاح دیا بڑھاپے کی عمر میں۔ لوگ بولے حضرت یہ بوڑھت وقت اچھا دکھتا ہے شادیاں کرنا، جب نکاح کیا عمر میں بہت بڑا فرق تھا۔ ام کلثوم فاطمہ کی بیٹی تھی، عمر کم تھی، حضرت عمر کی عمر بہت بڑی تھی۔ حضرت عمر نے نکاح کیا، پھر فرمایا لوگوں میری عمر تو نہیں ہے نکاح کی، میں نے نکاح اس لیے کیا اللہ کے نبی کے خاندان سے میری نسبت ہو جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قیامت کے دن میدان حشر میں کسی کا نسب کام نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا سوائے میرے نسب کے، اللہ کے نبی کا جو نسب ہے، آپ نے فرمایا میرے نسب کے سوا کسی کا نسب کام نہیں آئے گا۔ فلا انصاب بینہم ولا یتساءلون، قرآن نے کہا وہاں کسی کا خاندان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن میرا خاندان، میری نسبت وہاں کام آئے گی۔ وہی جو سب کے لیے سفارش کریں گے، اپنی اولاد کے لیے نہیں کریں گے۔ آؤ جی سب کو تقسیم کر رہے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے، اپنے بچوں کو تو الگ سے کوڑا بن کے رکھتے۔ یاد رکھو تو قیامت کے دن کسی کا نسب کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب۔ تو اسی کی وجہ سے عمر نے حضور کے خاندان سے نسبت حاصل کرنے کے لیے نکاح فرمایا تھا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق دی، دینا تو نہیں چاہیے، اس نے گناہ کیا، گنہگار ہوا، لیکن طلاقیں واقع ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا مسئلہ درمیان میں بیان کیا۔ کیا مسئلہ بیان کیا؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ ایک درمیان میں مسئلہ خلا کا بیان کیا جا رہا ہے۔ خلا کا مسئلہ اور اس کی تھوڑی تفصیلات۔ یاد رکھو
جیسے مرد کو طلاق دینے کا شریعت نے اختیار دیا، اگر مرد ظالم ہے، نہ نبھا رہا ہے اور نہ اسے چھٹکارا دے رہا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا اور ظلم بھی کر رہا ہے، تو پھر شریعت نے عورت کو اختیار دیا کہ خلا حاصل کر سکتی ہے، خلا کی درخواست کر سکتی ہے۔ اب شوہر اس پہ راضی ہو کے اس کی تصدیق کر دے، عورت تحریر لکھوائے کہ میں جو ہے خلا حاصل کرنا چاہتی ہوں، مجھے خلا دی جائے۔ اب شوہر اس پہ تصدیق کر دے کہ میں نے خلا دے دی، تو یہ خلا ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے کا چانس نہیں ہے، البتہ ڈبل نکاح کرنے کے بعد وہ عورت پھر سے نکاح میں آ جائے گی۔ تو خلا ایک طلاق بائن ہے۔ خلا صرف درخواست کا اختیار ہے عورت کو، باقی شوہر کے رضامندی ہی سے نافذ ہوگی، بغیر اس کے نہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اگر ظلم شوہر کا ہے اور بیوی اس کے ظلم سے تنگ آ کر خلا لینا چاہے تو شوہر کو خلا دیتے وقت کسی چیز کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں۔ مثلا شوہر کہے میں جو مہر دیا ہوں وہ مہر واپس کری تو میں خلا نامے پہ دستخط کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ زیادتی خود شوہر کی طرف سے ہے، تو بیوی کو دیا ہوا مال واپس لینا درست نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر غلطی بیوی کی ہے، اس کی طرف سے ٹارچر ہوتا ہے، اس کے اماں باوا کی طرف سے ٹارچر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر بیوی چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہی ہے تو شوہر کو اب اجازت ہے کنڈیشن لگانے کی کہ میں نے جو کچھ تجھے دیا ہے وہ واپس کرنے کی شرط پر میں خلا نامے پہ دستخط کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب اجازت ہے۔ حاکموں کو حکم دیا، جو جج ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو فرمایا کہ دیکھو زیادتی کس کی ہے، اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہیں تو پھر ان میں خلا کرائی جائے، اور اس خلا میں اگر کنڈیشن رکھی جائے کہ شوہر نے بیوی کو جو کچھ دیا ہے وہ واپس دینے کی شرط پر خلا لینا چاہے تو درست ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو آپس میں اور زیادہ ایک دوسرے کی حق تلفی کا اندیشہ ہے، تو اللہ نے مجبوراً خلا کی اجازت دی۔ پہلے آیت شریفہ کا ترجمہ دیکھ لو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ جو کچھ تم نے دیا ہے بیویوں کو ان میں سے کچھ بھی واپس لے لے، تمہیں حلال نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر ایسی مجبوری ایک کی سچویشن آ گئی کہ اب زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا دشوار ہو گیا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکے گا، بیوی کو اندیشہ ہو میں شوہر کا حق ادا نہیں کر سکوں گی، شوہر کو اندیشہ ہو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، اور میں ظلم ہی مجھ سے ہوتا رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے عورت کچھ دے دلا کر
اپنا پیچھا چھڑا لے اور خلا جو ہے اس سے لے لے۔ اس کے بعد سنو، اس سلسلے میں شان نزول ابو داؤد نے الناسخ والمنسوخ میں روایت بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے لوگوں کی یہ حالت تھی، جو مال اپنے بیوی کو دے دیتے یا جو مال بیوی کا ہوتا تو اس کو کھا لینا حلال سمجھتے تھے۔ بیوی کا مال کھانے کو پہلے حلال سمجھتے تھے لوگ، اور اس میں گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس پر یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، نہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ ہاں وہ ہدیہ دے دے الگ بات ہے، جس مال کی وہ مالک ہے، شوہر کو کوئی حق نہیں زبردستی کر سکے، ارے ہم تو شوہر ہے، ہمارے کو نہیں تو کس کو دیتے، نہ، تیرا تو کما اور تیرا تو عیش کر، بیوی کے مال پہ دیدے لال مت کر۔ انہیں بیچاری نوکری کر رہی، انہیں بیٹھ کے کھا رہا، مانگا جماتے پھر رہا، بیوی کے مال پہ اڑے مارا۔ خود محنت کر، خود کما، حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ نہ دے۔ اب بعض تو زبردستی کرتے ہیں، یہ کیس آیا ہمارے پاس، اور بیچاری بولے مول صاحب میں ملازم ہوں سرکاری، لیکن میرا شوہر تنخواہ کا وقت آیا وہاں جا کے لیتا تنخواہ، اور میں کچھ بھی نہیں دیتا، اور اگر میں بولی ایسا کیوں جی تو انہیں ڈراتا تے کو چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ اب دیکھو، بعض عورتیں جو ہوتی بہت منہ مری ہوتی ہیں، بہت برداشت کرنے والی، اللہ ان کو جو ہے نیک توفیق عطا فرمائے، اور بعض ایسے رہتے تمہارے کو پور کے بس ہو جاتی نہیں، عدالتوں کے سیڑھیاں پہ لڑاتے تمہارے کو، بعض ایسی بھی رہتی، اور بعض بہت منہ مرے رہتے۔ اللہ ان بچیوں کو جو ہے عافیت راحت عطا فرمائے۔ ایسا کیس آیا، لوگ آتے ہیں دعا کی درخواست، اپنے پورے رازاں پیش کرتے ہو نا، مول صاحب ایسا ہو رہا جی، اب کیسا کرنا ہے؟ انہیں محنت کر رہی، انہیں جا کے تنخواہ اٹھا رہا، کم وقت محنت کرنا چھوڑ دیا، بعض ایسی بھی رہتی۔ اللہ نے فرما حلال نہیں ہے، ہاں وہ ہدیہ دے دیں الگ بات ہے، ان کی جانب سے خوش دلی کے ساتھ دے دے اور بات ہے، تم محنت کرو، اپنی محنت کی کمائی تم خرچ کرو، بیوی کی کمائی میں حصہ نہیں ہے اس کا جب تک کہ وہ ہدیتاً نہ دے۔ مسئلے کی بات یاد رکھو۔ اچھا، تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے حلال نہیں ہے بیوی کی کمائیاں، وہ اس کی اپنی کمائی کی مالکہ ہیں، چاہے تو تم کو دے چاہے تو نہ دے۔ اچھا، اسی طرح سے دیگر جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی اپنے بیوی کو چھوڑ رہا ہے تو اس کو دیا ہوا مہر واپس نہ لے، کیوں کہ ایک زمانے تک ایک دوسرے سے خوشحالی کے ساتھ تنہائی میں خلوتوں میں مل چکے ہو، پھر مہر واپس لینے کا مطلب کیا اس پر کوئی گناہ کا الزام تم لگانا چاہتے؟ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے حلال نہیں ہے واپس لینا، دے چکے۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن آ جائے، عورت یہ سمجھے کہ اگر چھٹکارا نہ دے تو پھر یہ مجھ پہ ظلم کرے گا،
کمپرمائز کے طور پہ اگر کچھ مہر معاف کر کے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے اللہ نے اس کی اجازت دی. یہ ایمرجنسی کیس. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. اللہ نے فرمایا حاکموں، یہ میاں بیوی کے جو کرکریاں چل رہے ہیں، تم محسوس کرو کہ کچھ دے دلا کے اگر یہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عورت اپنا مہر معاف کرنے کی شرط پر خلا لینا چاہے تو اس کی اجازت ہے. اس کے بعد سنو، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے کیسز آئے. آپ نے کیا فیصلے فرمائے تھے؟ خلا کے کیسز حضور کے دربار میں آئے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں، بلکہ یہ آیت شریفہ کا شان نزول ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی بیٹی ثابت بن قیس کی بیوی جن کا نام تھا جمیلہ، اور دارقطنی نے ان کا نام ذکر کیا زینب. بہرحال ایک شخصیت کے دو نامہ بھی ہو سکتے. ابن حجر کہتے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری، کہ شاید اس عورت کے دو نام ہوں. اچھا، ایک اور حدیث میں ایک تیسرا نام آیا ہے، حبیبہ بنت سہل. ابن حجر فرماتے ہیں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ اصل میں دو قصے ہیں، دونوں دو عورتوں کے حق میں وارد ہوئے ہیں، کیونکہ دونوں حدیثیں بھی مشہور ہیں اور دونوں کی سندیں بھی صحیح ہیں. کوئی بولیں گا ضعیف ہے، نہ، سند بھی صحیح ہے، حدیث بھی مشہور ہے، دونوں حدیث. ہاں، دونوں کے طرز بیان میں اختلاف. بہرحال جمیلہ یا زینب یا حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کی اور اپنے بدن پر اس کے مار پیٹ کے نشان بھی حضور کو بتائے. یا رسول اللہ، میرا خاوند اتنا ظالم ہے، بہت مارتا جی. اور وہ ولا بتائے، یا رسول اللہ دیکھو یہ مارے سے اپنے جسم پہ شوہر کے مار کی جو ہے نشانات بتائیں. اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں اس سے خوش ہوں اور نہ وہ مجھ سے خوش ہے. اٹھے جھوٹے مارتا، بڑا ظالم. یا رسول اللہ، نہ وہ مجھ سے خوش ہے اور نہ میں اس سے خوش ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر ثابت بن قیس کے پاس آدمی بھیجا، کہا بلا کے لاؤ. چنانچہ ثابت بن قیس کو بلوایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا میاں بیوی کا کیا جھگڑا ہے؟ کیونکہ دونوں طرف کے بیانات سننا ضروری ہے، فیصلے ون وے نہیں دیے جا سکتے، دونوں کے بیانات سننا. تو ثابت نے قسم کھا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بھر میں، پوری دنیا میں آپ کے سوا اگر کوئی مجھے پیارا ہے یہ میری بیوی پیاری ہے. کیونکہ عشق رسول تو اول نمبر پہ، ہاں جی، باقی دنیا کا عشق سیکنڈ نمبر پہ. تو ثابت بن قیس نے کہا خدائے پاک کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا میں آپ کے بعد
سب سے زیادہ اگر محبت کسی سے ہے یہ میری بیوی سے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا اب بتا تو کیا چاہتی؟ تیرا شوہر تو میں جان چھڑک رہا، ہاں اب تو کیا چاہتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ سے ایک بات کہہ چکی کہ میں اسے پسند نہیں کرتی اور انہیں میرے کو پسند نہیں، اور تک بہت ہیکاڑی رہتی، کمپرومائز میں جلدی آتے ہی نہیں، یا تو مظلومہ ہی رہتے یا ہیکاڑی نہیں، کبھی ایڈجسٹ کرنا، چاہے شوہر بناوٹی ہی کیوں نہ ہو، اپنے کو زندگی گزارا. نکاح جو ہوتا نا، یاد رکھو نکاح کا تصور یہ ہو کہ جینے مرنے کے ساتھی، نکاح کا یہ تصور. اور اماں بابا بھی جو ہے معمولی جھگڑے میں انوالو نہیں ہونا، ان کا انہوں سدھار لیتے. انہوں اگر انوالو ہو گئے وہ اور لمبا چلتا معاملہ. ادھر سے اماں جو جلاتی بیٹی کو اور بابا پہ پریشر لاتی، دیکھو جی میری بیٹی کچھ ہوا تو پھر اب انہیں دو پریشر میں رہتا، کیا کر سکتا نہ. جہاں تک ہو سکے نباہ کی کوشش کرو. اللہ کو صلح بہت پسند ہے. اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ جھگڑا جو ہے اللہ کو ناپسند ہے، اور جھگڑے ہونا چاہیے، لیکن اتنا آگے نہیں جانا. وہیں پہ جو ہے ذرا آگ تھوڑا بھڑک رہی ہے، پانی چھین کو اس کو دباؤ، تو پھونکنے لے کے بیٹھتے لوگ، پھونکتے دوسروں کا تماشا دیکھتے لوگ، اس کو بھڑکاتے اس کو بھڑکاتے. یہ گھر کا تماشا کیسا ہونا؟ حاسدین رہتے ایسے، حاسدوں کی باتوں میں نہیں آنا، کمپرومائز کی طرف ہمیشہ آؤ. اللہ کو صلح پسند ہے، اللہ کو اختلافات پسند نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف نہیں ہوں گا، لیکن اس کو جلدی مٹانے کی کوشش کرو. زیادہ لمبا پرسودر مت لے اس میں. اور جسے بھی بلایا جائے فیصلے کی طرف، اس کا رجحان صلح کی طرف ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے 3 طلاق دیا تو انہیں صلح کرتے بیٹھ رہا. ارے حرام میں صلح نہیں ہے، جہاں تک حلال ہے اس میں صلح ہے. ایک مرتبہ حرام ہو گئی، اب اس میں صلح نہیں ہے، اس میں تو حرام کاری میں مدد دینا ہوا. یاد رکھو 3 طلاق ہو گئی، اب بھیجنے کی کوشش کرتے، نہیں جی رکھ لو بہت اچھا ہے، فلاں ہے، بچے ہیں فلاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کیسا ہونا؟ ارے جہنم میں جلا تو کیسا ہونا؟ کمبخت، خدا کے قانون میں انوالو ہونے والا تو کون؟ یاد رکھو حرام کا مشورہ ہرگز مت دو. 3 طلاق ہوئی، نہیں جی یہ کی چھوٹی اور لے جا کے رکھو. تو کون وکیل اس میں؟ خدا کے قانون میں آپ اور ہم انوالو نہ ہو. اللہ نے فرمایا خبردار، اللہ کے قانون کے قریبی پھٹکو مت، اسے پار مت کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے، حرام کاری میں شامل ہو جاؤ. اچھا، بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ میاں بیوی کا کیس چلا تھا نا، جمیلہ اور ثابت بن قیس. تو حضور نے ثابت کو بلا کے بیوی کے سامنے پوچھنے لگایا. تو انہوں نے تو کہا، ثابت نے، یا رسول اللہ خدا کی قسم پوری دنیا میں آپ کے بعد اگر کوئی محبوب شخصیت ہے یہ بیوی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جمیلہ سے تیرا کیا خیال ہے، تیری رائے کیا ہے؟
کیونکہ زندگی ان کو گزارنا ہے. اب آج کل ان کی نہیں ماں باپ کی رائے معلوم کی جاتی. ارے تمہارے پاؤں خبر میں لٹک گئے، بچوں کو زندگی گزارنے دو. اپنی انا کے خاطر بچوں کی زندگی برباد مت کرو، ان کی بھلائی کی سوچو بچوں کی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ کی طرف رخ کر کے فرمایا اب بتا تو کیا چاہتی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے ایک بات کہہ چکی سو کہہ چکی، میرا فیصلہ اٹل ہے، میرے کو اس کے پاس رہنے کا نہیں ہے، فیصلہ اٹل. اچھا، کہنے لگی اب اس کے خلاف نہیں کہوں گی، جو میں نے فیصلہ لے لیا کہ اب میں اس کے پاس نہیں جانے والی. پھر کہا بے شک یہ سب سے زیادہ اپنے بیوی پر مہربان ہیں. اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے جو کہا وہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے، صحیح بات ہے، بہت مہربان، لیکن میرے دل کو نہیں بھاتے اور نہ میں اس سے خوش ہوں نہ یہ مجھ سے خوش. بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ثابت بن قیس کی بیوی حضور کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ثابت بن قیس کی عادت اور دین میں کوئی برائی میں نہیں نکالتی، انہیں خراب ہے، انہیں جو ہے ایسا ہے، میں کچھ نہیں بولتی، دیندار بھی ہے، مہربان بھی ہے، سب ہے، لیکن اسلام میں کفر کرنا مجھے برا معلوم ہوتا ہے. یعنی میں ناشکری بھی نہیں کرتی. میرا شوہر بہت مہربان ہے، بہت کھلانے پلانے میں سب ٹھیک، لیکن یا رسول اللہ میں رہنا نہیں چاہتی اس کے پاس. بعض عورتیں رہتے دل میں رکھتے، اماں کو بولتے نہ بابا کو. کسی نہ کسی کو تو بولنا چاہیے. ماں باپ سے بڑھ کے ہمدرد کون رہتے؟ بعض بچیاں اندر ہی اندر گھل گھل کے مر جاتی، بولتی نہیں، بولنا چاہیے. اچھا، تو کہنے لگی یا رسول اللہ اب میں نہیں جا سکتی اس کے پاس، یہ دیندار بھی ہے، بہت اخلاق والا سب ہے، مگر میرے دل کو جچتا نہیں ہے، میں نہیں جانا چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تم اس کا باغیچہ واپس کر سکتی ہو، کیونکہ مہر میں باغ دیے تھے، مہر میں باغیچہ دیے تھے. حضور نے فرمایا تم اس کا باغیچہ واپس کر سکتی ہو. کہنے لگی یا رسول اللہ بے شک میں واپس کر دیتی، مگر رہتی نہیں اس کے پاس. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا ثابت تم وہ باغیچہ لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو. چنانچہ ایک طلاق دے دی، باغیچے کی واپسی کی شرط. بیہقی نے ایک اور طریق سے اسی حدیث کو لکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمیلہ، وہی جس کا کیس چل رہا ہے، جمیلہ خلا کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں تمہارے خاوند نے مہر میں کیا دیا ہے؟ کہنے لگے جی ایک باغیچہ دیا ہے. حضور نے فرمایا اس کا وہ باغیچہ اسے واپس دے دو. حضرت ابو ہریرہ کی روایت، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، فرماتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا خلا ثابت بن قیس کی بیوی کا ہوا ہے. اسلام میں سب سے پہلا خلا ثابت بن قیس کی بیوی کا ہوا. وہ حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سر اور ثابت کا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، یعنی میں اس کے پاس نہیں رہ سکتا، دونوں کا سر جمع نہیں ہو بولے تو یعنی اب دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کچھ دین میں خرابی ہے کیا؟ کچھ اخلاق میں خرابی یا کچھ کھلانے پلانے میں کمی؟ کیا کچھ نہیں، سب صحیح ہے، بہت نیک ہے، بہت نمازی، بہت خدمت کرنے والا، سب ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ جچتا نہیں ہے میرے کو۔ کہنے لگی میں نے برخا اٹھا کر بہت سے لوگوں میں اسے آتے ہوئے دیکھا، بہت سارے لوگ آ رہے تھے، میں نے برخا ہٹا کر دیکھا لوگوں میں، وہ سب سے زیادہ کالا دکھا، جتنا مجمع آ رہا تھا نا تو میں دیکھی کہ وہ سب میں زیادہ کالا ہے۔ اچھا، اور سب سے چھوٹے قد کا ہے، یعنی کالا بھی ہے، گڈا بھی ہے، اور سب سے زیادہ بدصورت، لہذا میرے دل سے اتر گیا انہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تم اس کا دیا ہوا باغیچہ واپس کر سکتی ہو؟ مہر میں جو دیے سو باغیچہ واپس کر سکتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، اگر وہ چاہے تو میں کچھ اور زیادہ بھی دے سکتی ہوں، اس کا باغ تو دیتی ہوں دیتی، اور زیادہ کچھ منگا تو اور دینے کو تیار۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں جدائیگی کرا دی۔ ابو داؤد، ابن حبان، بیہقی نے حبیبہ بنت سہل سے روایت کی ہے کہ وہ ثابت بن قیس کے نکاح میں تھی، حضور کی خدمت میں آئی، کہا نہ میں ثابت سے خوش ہوں نہ ثابت مجھ سے خوش ہے۔ باقی وہی قصہ ہے جو پہلی روایت میں بیان کیا گیا۔ بہرحال ابن جریر نے ابن جریج سے نقل کیا ہے یہ آیت شریفہ ثابت بن قیس اور حبیبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حبیبہ نے حضور سے شکایت کی، حضور نے پوچھا تم اس کا باغیچہ واپس کر سکتی ہو؟ کہنے لگی جی ہاں۔ تب حضور نے ثابت کو بلا کر اس کا تذکرہ کیا۔ ثابت نے پوچھا کیا آپ بھی میرے حق میں یہی بہتر سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ ثابت نے کہا اچھا میں نے اس کو رہا کر دیا، یعنی اس کے خلا مجھے منظور ہے۔ اسی طرح سے اور بھی احادیث مبارکہ اس سلسلے میں آئی۔ تو اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو پھر کچھ دے دلا کر عورت پیچھا چھڑانا چاہے، اللہ نے اجازت دی۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ ظالم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، دو ہو گئی تھی نا، اب اس کے بعد اور ایک طلاق دے دیا، یہ تیسری طلاق کا ذکر آ رہا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، دو پہلے دیا تھا، اب یہ تیسری دے دیا۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب یہ تیسری کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے سے نکاح کر لے اس کے علاوہ سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا بھی اس کو طلاق دے دیا اور اس کی عدت گزر گئی، اب پھر سے وہ پہلے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، پہلے والے سے، اللہ نے فرمایا اجازت ہے، حلالے کے بعد اجازت ہے۔
فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو دونوں اگر ملنا چاہتے ہیں پھر سے نکاح کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن حلالہ شرط ہے۔ لیکن حلالے میں ایک شرط اور ہے، کیا ہے؟ حلالے میں شرط یہ ہے کہ دوسرا جو نکاح ہوا ہے تو وہ دوسرا شوہر اس سے جماع کرے پھر طلاق دے، تو عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے سے اگر کرنا چاہے تو درست ہے۔ اگر دوسرے نے جو ہے جماع نہیں کیا، نکاح کر کے چھوڑ دیا، تو پہلے سے ایگریمنٹ کرا، ایگریمنٹ کر لیا، دیکھ خالی وہ حلالہ کرنے کا ہے، جلدی سے چھوڑ دینا، ایگریمنٹ کر کے، تو پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں۔ اچھا وہ نہیں چھوڑنا چاہے تو اسے اختیار ہے، اس کی بیوی ہے، دوسرا والا نکاح کر لیا، نہیں چھوڑنا چاہتا، اسے اختیار ہے، کوئی پریشر اس پہ لا نہیں سکتا۔ اس کے بعد سنا، جیسے ہم نے بیان کیا حلالے میں شرط ہے دوسرے شوہر کا اس سے جماع کرنا، اس کے بعد اس کا چھوڑنا، تو عدت گزرنے کے بعد پہلے سے نکاح ہو سکتا، اور اگر انہیں جماع نہیں کیا تو پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آیا؟ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے، اتنے میں رفاعہ قرظی کی بیوی آئی، صحابیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رفاعہ نے مجھے مغلظہ طلاق دی ہے۔ مغلظہ طلاق تین طلاق دے دی ہے انہیں۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا، دوسرا نکاح بھی کر لیا، اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس کے پاس پہنچی، دوسرے کے پاس، تو یا رسول اللہ میں کیا بولوں اس کا معاملہ؟ اپنی چادر جو ہے دکھائی حضور کو، کس نے؟ وہ امرات رفاعہ نے، عورت نے، اور چادر کا کونا پکڑ کہا یا رسول اللہ بس وہ تو ایسا ہے، حدیث کے الفاظ، یعنی مطلب یہ ہے کہ قوت مردانگی نہیں ہے۔ کیا اگر وہ مجھے طلاق دے تو میں پہلے شوہر رفاعہ سے نکاح کر سکتی ہوں کیا؟ مسئلہ پوچھا۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، نہ، جب تک کہ وہ دوسرا تجھ سے مزہ نہ چکھے اور تو اس سے نہ چکھے، اس وقت تک پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جماع شرط ہے حلالے میں۔ اچھا، جو لوگ ایگریمنٹ کر کے حلالہ کرواتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں پہ خدا کی لعنت ہے۔ اللہ کے دین کو مذاق سمجھا ہے، نکاح کرے تو پوری زندگی کا ایگریمنٹ کر کے نکاح کرے، یہ نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے، چند لمحات کے لیے نکاح، یہ تو سراسر حرام۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر دوسرا بھی طلاق دے دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب ان دونوں پہ، یعنی اس عورت پہ اور پہلے شوہر پہ کوئی حرج نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ دونوں رجوع کر لے، پھر سے نکاح کر سکتے۔ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر دونوں کو یقین ہو کہ اللہ کے حدود پہ قائم رہ سکیں گے، یعنی دوبارہ پہلی غلطی نہیں کریں گے، مار دھاڑ حقوق تلفی نہیں کریں گے، اچھا زندگی گزاریں گے، یہ نیت سے کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ،
یہ اللہ کے حدود، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، پھر وہ عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو روک لو بھلائی کے ساتھ، یہ طلاق رجعی میں اجازت ہے، یا چھوڑ دو ان کو بھلائی کے ساتھ۔ بھلائی کے ساتھ چھوڑنا کیا ہے؟ یعنی کچھ ہدیہ تحفہ رخصتی کے وقت دے دو، کیونکہ اتنے دن زندگی گزارے ہیں، ناراضی کے ساتھ نہیں، مقدر کی بات ہے، کچھ نہ کم سے کم ایک جوڑا تو دینا ہی۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، عورتوں کو اس لیے نہ روکو کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، نہ۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کریں گا ستانے کی کوشش، اس نے جو ہے اپنا نقصان کر لیا، یعنی آخرت میں جہنم میں جلنا پڑے گا اسے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے آیتوں کو مذاق مت بناؤ، بلکہ اس پر عمل کرو۔ نکاح کر رہے، چھوڑ دے رہے، میں تیرے کو چھوڑ دیتا ہوں، مذاق ہے یہ؟ نکاح کہہ کے واسطے کرا کم بخت؟ زندگی بھر کی نیت سے نکاح کرنا کہ جیئیں گے ایک ساتھ، موت تک ایک ساتھ رہیں گے، یہ جینے مرنے کے ساتھ ہی ہیں یہ۔ نکاح کا جو تعلق ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ رسی ہے کبھی بھی توڑ رہے کبھی بھی گاٹھیاں بندھ رہے، نہ نہ، یہ بندھن بہت جو ہے مضبوط ہے، یہ تو موت تک چلنا چاہیے یہ نیت۔ حادثے سے الگ چیز ہے اور بات ہے، مخدرات اور چیز ہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم کو ایمان سے نوازا، کتاب قرآن عطا فرمائی، تم پر کتنے احسانات پروردگار نے کیے، تم اس خدا کی ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے اس خدا کی۔ اور یاد رکھو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم پہ ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ نے جو تم پہ نازل کیا کتاب و حکمت، یعنی یہ کتاب قرآن پاک اللہ کی جانب سے، حکمت نبی کی جانب سے آئی ہے، نبی کی سنتیں۔ یعظکم بہ، اللہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، میرے بندو مان جاؤ، ذرا ڈھنگ کی زندگی گزارو۔ یہ زندگی جو ہے کاڑے جیسے نہیں، کبھی بھی توڑ رہے کبھی بھی جوڑ رہے، نہ نہ، سیریسلی زندگی گزارو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، کسی پہ ظلم زیادتی مت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا خوف دل میں ہوا نا، انسان ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ کا خوف نکلتا نا، پھر ظلم کرتا ہے، عداوتیں، دشمنیاں، تکلیف پہنچانا، ٹارچر کرنا، یہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ صرف احکامات بیان کر کے چھوڑتا نہیں، بلکہ اس کی جو روح ہے، عمل کی روح، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف اگر ہے انسان عمل کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب ہر ایک بولتا میں دودھ کا دھلا ہوا، انہیں زیادتی کر رہا، عورت کا رونا وہ چاہتا، مرد بہت ستا رہا جی، بہت ظلم، مرد کا وہ عورت بہت جلا کھاری جی، بھائی کیا بولو تم۔ ارے دونوں جو ہے دودھ کے دھلے ہوئے، تو غلطی کون کرا؟ دونوں میں سے دو، بھائی تالی تو یوں ہی نہیں بجتی ایک ہاتھ سے، دو ہاتھ سے بجتی۔ اب ظاہر بات ہے تھوڑی تو بھی غلطی ہوں گی چنا، اس کو جو ہے دور کرنا، یہ نہیں کہ میں کچھ کراچ نہیں، ایسا بیان دیتے ہیں صاحب میں کچھ کریش نہیں۔ تو جو گالیاں دے رہی تھی، انہیں جو ہاتھاں چلا رہا تھا، دونوں کا کچھ نہ کچھ رہتا، اور تو بھی چپ نہیں بیٹھتے، چپی تانا دیتے، تمہارے بھانا ویسے ہی، تمہارے اماں ویسے، اب بیچارے کو ٹینشن آتا نہیں آتا۔
اپنا اپنا اللہ اللہ کرتے رہنا، جتنی ڈیوٹی ہے انجام دینا، اور آگو کئی کو باتیں کرنا، ٹینشن جو ہے نہیں دینا، لینا بھی نہیں ٹینشن، دینا بھی نہیں، زندگی خوشگوار گزارنا۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے نا، اللہ کی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جیلوں میں سڑ رہے، کتنے لوگ ہیں بستروں پہ دواخانے کے پڑے ہوئے ہیں، زندگی میں کوئی لطف نہیں۔ اللہ نے تمہیں ایسی زندگی عطا فرمائی، بیوی بچے اماں باوا بھائیاں پورا گھرانہ تمہارے سامنے، اس سے بڑھ کے تم خوش نصیب کہاں ہو سکتے؟ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، بیوی فرما بردار گھر میں ہے، بچے پھول کے جیسے بچے ہیں، اماں ہیں بابا ہیں، کتنا خوش، کتنا جو ہے اچھی زندگی گزارنا چاہیے۔ پوچھو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اماں ہے نہ بابا ہے نہ بچے، ایک ایک لمحہ ایک ایک جو ہے دن کے جیسا گزرتا ہے، یا اللہ کب دن کٹیں گے کب چھٹیں گے۔ اللہ نے اتنی نعمت عطا فرمائی، فارغ البالی عطا فرمائی، اللہ نے جو ہے یہ پورا خاندان تمہارے ساتھ میں رکھا ہے، کتنا خوش ہونا چاہیے۔ یہ منظر پھر ملیں گا؟ نہیں ملتا یہ منظر، آخرت میں ملیں گا، کیا گارنٹی ہے؟ پورا کپا جنت میں جائیں گا بول کے کیا بول سکتے؟ عمل ہر ایک الگ الگ، کون کہاں جائیں گا کدھر جائیں گا کیا معلوم، وہاں آخرت میں ملتے کہ نہیں ملتے۔ یہ منظر دیکھو سامنے رکھو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا نعمت کیا انعام اللہ نے عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک چلا جائے ایسا زندگی پر ہوتا ہے، بھائی چلے گیا بیٹا چلے گیا، ایک اگر چلا جائے اس کا ایسا زندگی پر ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، رشتے ناتے کنبا برادری ناتے پوتے سب سامنے تمہارے اللہ نے عطا۔ یہ منظر پتہ نہیں پھر ملے گا نہیں، زندگی کوئی بھروسہ ہی نہیں، اس کو غنیمت سمجھو، اللہ کی نعمت ہے یہ۔ خواہ ٹینشن انا کے واسطے، سارے جھگڑے دنیا میں انا کے واسطے، میں ہی بولا تھا، تو بولا تو کیا ترم خائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والیوں سے جب انبن ہوئی کمپرمائز فرمایا، تم کون سے جھاڑ کے پتے ہیں، تمہارے ناک میں مکھی بیٹھنا نہیں، تم ایسے کون سے ترم خائے؟ اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات سے جب چلی ہے کمپرمائز فرمایا نہیں فرمایا؟ فرمایا۔ حضرت حفصہ سے کمپرمائز فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کو گھر بھیج دیے، جا بابا کے گھر، چلی گئی۔ حضور سمجھے ایک دو دن کے بعد آئیں گے واپس، حضور کی باندھی تھی حضرت ماریا، حجرے حفصہ میں ماریا کو بلوایا، پردہ ڈال دیا، پتہ نہیں حضرت حفصہ کو کیا سوجی، ایک دن کے بعد آنا تھا نا، تھوڑی دیر بعد واپس آئی، واپس آئی تو دیکھے ان کے گھر میں پردہ پڑا ہوا، اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، آپ کے پیچھے ماریا قبطیہ نکلی، حضرت حفصہ وہاں روتے بیٹھ گئی، میرے گھر میں سوکن کیسا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حفصہ ادھر آ، میں قسم کھاتا ہوں یہ ماریا کو اب قریب نہیں بلاؤں گا، بس خوش ہونا؟ کہا جی یا رسول اللہ خوش ہو گئی، یہ ماریا کو میں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں، اب اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور حضرت حفصہ سے کہا حفصہ یہ بات کس کو نہیں بولنا، تیرے حد تک میرے حد تک رہنا۔ انہوں نے بولے اچھی بات، کمپرمائز ہو گیا۔ کمپرمائز کرے نہیں کرے اللہ کے نبی؟ ہاں جی تم کون سے ترم خائے؟ نہیں میں بول دیا سو بول دیا۔ یہ ہماری انانیت شیطان سے بھی بڑھ جاتی۔ اچھا کمپرمائز ہو گیا۔ حضور بولے تھے یہ راز کس کو بولنا نہیں، عورتوں کے پیٹ میں راز رہتا، اماں قیامت ہی چاہ جاتی۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں آئی. پڑوس میں حضرت عائشہ کا گھر تھا. دیواراں بولے تو ایسے اتنے اینٹاں کے پتھراں کے تھوڑی تھے, ٹٹوں کے گھر. اندر آئی, ہلو بجائے, ٹک 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 کرے. حضرت عائشہ کی ان کی بہت چلتی تھی, بہنا کے جیسا رہتے تھے. بلا کے بولی تمہارے کو معلوم ہے کیا؟ نہیں. واقعہ سنا دی. حالانکہ حضور بولے تھے تیرے میرے سوا کس کو نہیں بات, راز فاش کر دی. اب یہ ہو گیا. حضور کو پتہ چلا. حضور نے فرمایا عائشہ تیرے کو کیسا معلوم؟ یعنی حضور تو ادھر پابند کرے تھے بولنا نہیں, یہ ان کو کیسا معلوم؟ اللہ نے سورہ حجرات نازل فرمائی. حضور کی گھریلو زندگی کیسی تھی, اللہ نے آیت نازل فرمائی. یہ دو عورتاں جو ہے نا بدل گئے سو ہیں, انہوں نہیں سدھرے تو یاد رکھو اللہ پھر سزا دیں گا. ہمارے نبی کو تکلیف پہنچا رہے, اللہ وکالت کر رہا ہے اپنے حبیب کی. وہ دو عورتوں کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. پوچھا گیا وہ دو عورتیں کون سے تھے؟ تو کہا وہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ تھی. سورہ حجرات آئیں گی جب وہاں تفصیل آئیں گا. ابھی تو ہمارا دوسرا پارہ ختم ہونے کے قریب آ رہا. دعا کرو اللہ پورے قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کیا رازاں قرآن میں ہے ہمارا کچھ پتہ نہیں. ہم تو جو ہے بول رہے سب ہمارے کو معلوم ہے. اچھا, تو کمپرومائز اللہ کے نبی نے فرمایا, یاد رکھو. تو ہم کو نہیں کرنا, ضرور کرنا چاہیے. اپنی انا کو ذرا بازو میں رکھو, زندگی کامیاب ہو جائیں گی. خوشحالی چاہتے ہو نا, انانیت کو ذرا ایک طرف رکھو. زندگی میں خوشحالی اللہ تعالیٰ فرمائے. کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جان لو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تم کتنا بھی گھایا کرے تو کیا ہوا, اوریجنلٹی اللہ جاننے والا ہے. کون غلطی پہ ہے, کون سچائی پہ ہے, اللہ تو جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے فرمایا جب حلالہ ہو گیا اور وہ پہلی شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہے تم رکاوٹ پیدا مت کرو. اے عورتوں کے اولیاء یعنی سرپرستوں, تم رکاوٹ پیدا نہ کرو. ہاں حرام اگر کر رہے ہیں تو روکو ان کو, اگر حلال چیز کر رہے ہیں تو تم رکاوٹ مت بنو. اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو, پھر پہنچ جائے وہ اپنے عدت کو پورا کرنے کے قریب, تو ان کو مت روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کر لے اپنے شوہروں سے, جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں بھلائی کے ساتھ. یعنی طلاق رجعی میں اگر رجعت کرنا چاہے تو ماں باپ کو حق نہیں روکنے کا. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو تم میں سے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ. یہ تمہاری زندگی کی پاکیزگی کے لیے اور ستھرائی کے لیے بہت بہتر ہے. اللہ کے احکامات کو مان جاؤ, اس کے مطابق زندگی گزارو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تمہاری زندگی کی مصلحت, تمہیں کیا چیز بہتر ہے, تمہارے لیے کیا چیز بہتر نہیں ہے, اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. خدا کے فیصلے پہ راضی ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, ہماری زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں محبتیں عطا فرما, نفرتوں کو ختم فرما, حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما, فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرما, شریروں کی شرارتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بچوں کے بچیوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما, خوشحالی عطا فرما.
اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشان حالی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم